الصلاۃ والسلام نے، ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غداری کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے محلوں کا محاصرہ کر لیا، مطلب جہاں ان کے محل تھے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور تقریباً کئی راتیں وہ اس محاصرے کے اندر رہے، کئی راتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے محلوں کا گھیراؤ نہ چھوڑا۔ جب وہ لوگ عاجز آ گئے، پریشان آ گئے، اور ان کے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، اب ہم تباہ کاری کی طرف جا چکے ہیں، اب ہم بربادی کی طرف بڑھ چکے ہیں، اب کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے ایک پیشکش پیش کی، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے بھائیوں نے آپ کے ساتھ صلح کی، ہم بھی شام کی طرف چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان لوگوں نے بار بار اس بات کا اصرار کیا کہ آپ ہم سے صلح کر لیں، صلح کر لیں، صلح کر لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان سعد بن معاذ کو تیسرا بندہ بنا کر بھیج رہا ہوں، آپ ان سے بات چیت کر لیجئے، جیسا وہ کہیں گے ویسا ہم کر لیں گے، ان کی بات کو مان لیں گے، اگر وہ صلح کے لیے کہیں گے تو صلح ہو جائے گی، اور اگر وہ کہیں گے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سعد بن معاذ سے بات کرنے سے پہلے ایک اور صحابہ حضرت ابو لبابہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم ابو لبابہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے پاس آپ بھیجیے۔ اب ابو لبابہ سے بات کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس، جو بنو قریظہ والے تھے وہ یہودی تھے، ان کے پاس ان کے مال اور ان کی اولادیں تھیں، تو جب مال اور اولادیں جس کے پاس ہو تو ظاہر سے بات ہے سامنے والا دب ہی جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو ہمارے پاس بھیجیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو لبابہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو قریظہ کے پاس بھیجا، اور وہ جب ان بنو قریظہ کے پاس گئے، جانے کے بعد ان سے کہا، بات چیت ہوئی، بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سعد بن معاذ کو ہمارا ثالث بنا کر بھیج رہے ہیں، تیسرا بندہ بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہم انہیں اپنا تیسرا بندہ بنا لیں، ان کو اس بات کا اختیار دے دیں کہ ہمارے پاس وہ آئیں اور ہم سے بات چیت کریں، اور وہ ہماری بات چیت کرنے کے بعد وہ ہمارا فیصلہ کر لے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی، صرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے پوچھا کہ ہم انہیں اپنا تیسرا بندہ بنا لیں، انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے اشارہ کیا، اشارہ کیا کیا؟ گردن کی طرف اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ تمہیں قتل کروا دیں گے، اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ تمہیں ذبح کروا دیں گے، ان کو تم اپنا تیسرا بندہ نہ بنانا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی، اب چونکہ یہ صحابی رسول تھے حضرت ابو لبابہ، ان کے پیر کانپنے لگ گئے، یہ گھبرا گئے، یہ رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اب جب یہ والی بات آئی، جب ان کے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اندر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا، کھمبے سے باندھ لیا، اور وہ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور انہوں نے ایک قسم کھائی کہ جب تک مجھے اللہ معاف نہیں کر دے گا، نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 7 دن تک انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھا، 7 دن تک بندے رہے، یہاں تک کہ نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور اس حالت کے اندر وہ مدہوش ہو کر گر گئے۔ جب وہ گر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان کے حق کے اندر کہ ابو لبابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف نہ لے کر آ جائے اور مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نہ کھول دے۔ جب یہ والی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لے کر آئے، اور تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ستون سے کھولا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری توبہ اس وقت تک قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ میں اپنا تمام مال، کہ جس مال کی بنیاد پر میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کے ساتھ خیانت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی ہے، تو جب تک میں اپنا مال اور اس گھر کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دوں اس وقت تک میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو لبابہ، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے تمام مال کا تیسرا حصہ راہ خدا کے اندر خرچ کر دو، تمہیں پورا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اور یہاں سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ انہوں نے جو خیانت کی تھی وہ خیانت کس بات پہ کی تھی؟ مال کی بنیاد پر۔ انہوں نے یہی بات کی کہ جس وجہ سے میرے دل میں خیانت کا شبہ پیدا ہوا اور میں نے خیانت کر ڈالی، تو میں وہ چیز اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، چاہے وہ مال ہے۔ اور اب آپ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے،